تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدعاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال في مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. میرے واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے چھوٹے بڑے بزرگوں ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بھی بنایا، زمین بھی بنائی، نباتات و شجرات سب کچھ یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. اور اسی طرح یہ دنیا کی ہر عیش و عشرت جو ہمیں نظر آتی ہے ظاہراً یا باطناً جس طرح بھی ہے، سب کے سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. لیکن اس کا پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، کیوں بنایا؟ کیونکہ ہر کوئی چیز بنتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی دنیا بنائی، کیوں بنائی، کیا وجہ تھی، کیا مقاصد؟ وقت کی ہتھکڑیاں بھی پہن کر بیٹھا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 موضوعات پر آپ حضرات سے انشاءاللہ مختصر بات ہوگی. دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. پہلی آیات یہ تھی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور ان کو متقیوں کا امام بنا. یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ متقیوں کا امام بنا. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے ہیں کہ نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ نیک اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے انسان کے لیے. اگر اس کو اولاد مل جائے اور نیک مل جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام
کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ نیک صالح اولاد عطا فرما. کیوں؟ تاکہ وہ جو ہے دین کی صحیح طرح نشر و اشاعت کر سکیں اور متقیوں کا پیشوا بن سکیں، عوام الناس کی صحیح طرح رہنمائی کر سکیں. تو اس لیے وہ نیک صالح اولاد کی تمنا کرتے تھے. اور نیک صالح اولاد مومنین کے لیے، ہر مومنین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. لیکن آج کے دور کا یہ المیہ ہے کہ ہم اولاد تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی. فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ دنیا کیسے مل جائے اس کو، عیش و عشرت دنیا کی زندگی کیسی مل جائے اس کو، مال کیسے مل جائے، دولت کیسے مل جائے. بس یہی تک محدود ہے ہماری کہ مال دولت یہ بیٹے کے پاس آ جائے. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ وہ دین پر چل رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کیسی کمائی کر رہا ہے، زندگی کیسے گزار رہا ہے، اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کر رہا ہے. اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں بڑے جو والدین حضرات ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ نمازیں پڑھنے بھی آتے ہیں، لیکن انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کے اولاد کہاں ہے. بھائی وہ نماز میں ہے یا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. کوئی میچ کھیل رہا ہوگا، کوئی کدھر ہوگا، کوئی کدھر ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، نماز کوئی فکر نہیں. کوئی اکیڈمی گیا ہوا ہے، کوئی کہاں گیا ہوا، کوئی کالج گیا ہوا ہے. لیکن گھر آئے گا تو والد صاحب اس سے یہ پوچھیں گے ہاں بھائی آج کالج کا کیسا دن رہا، فلاں کیا رہا. یہ نہیں کبھی پوچھیں گے کہ بیٹا آج نماز پڑھی، آج فلاں دین کا کام کیا، آج فلاں جگہ بیان تھا آپ وہاں گئے، یا علماء سے کتنا تعلق قائم کیا، نماز کتنی پڑھی، اللہ سے کتنا اس نے تعلق قائم کیا. کچھ نہیں. یہ ہمیں احساس کب ہوتا ہے؟ جب اولاد نوجوان ہو جاتی ہے، جب اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ہم آتے ہیں علماء کے پاس کہ میں نے تو اتنے اچھے اسکول میں اس کو داخل کیا، میں نے فلاں بچے کو اتنے اچھے اسکول میں داخل کیا اور میں نے اس کے اوپر اتنی محنت کی، لیکن آج وہ میرے خلاف کھڑا ہو گیا. غلطی اس کی نہیں ہوتی، غلطی ان کے والدین کی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی اس کی ایسی تربیت کی ہوتی ہے کہ وہ بڑا ہو کر اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں کہ وہ جب ایک چیز جب بنتی ہے نا، جب بن کر وجود میں آگے پر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز آپ مشینری میں کچھ چیز بناتے ہیں، یہ دنیا کا ایک اصول بھی ہے. اگر کوئی چیز آپ ایک چیز برتن میں بنائیں، جیسے برف لے لیں آپ، اگر آپ برف ایک برتن میں رکھ کے وہ پانی آپ اس میں رکھو، برف بن کے جم جائے اور بن جائے تو اسی شکل میں بنے گی جس شکل کے برتن میں آپ نے رکھی ہے. بعد میں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ یہی مثال اولاد کی بھی ہے. اس کی تربیت کا زمانہ جو ہے وہ بچپن ہے. اگر بچپن میں آپ نے اس کی تربیت کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جوانی ہو بڑھاپا ہو تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آج والدین تو صف اول میں نظر آتے ہیں، اولاد ان کی نظر نہیں آتی. بہت بڑا افسوس کا مقام ہے. اگر ہر ایک آدمی غور کرے کہ یار یہ دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، ختم ہو جائے گی. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ یہ ہماری بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ان دو آیات کے اندر. بیماری بھی بتائی اور علاج بھی بتایا. بیماری کیا ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں کہ دنیا مل جائے، نام مل جائے، شہرت مل جائے، مال و دولت مل جائے. یہی ہماری زندگی کا محور اور یہی ہوتا ہے. آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں. ابھی چند دن قبل جمعے کے دن، پچھلے جمعے 3 میرے ساتھی تھے، نوجوان ساتھی دنیا سے چلے گئے. ایک ہی دن میں 3 ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے، نوجوان. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی نوجوانی کے بعد بڑھاپا بھی آئے گا اور پھر جائے کوئی بیماری علائق ہوگی، پھر موت آئے گی. کوئی موت کا گارنٹی نہیں دے سکتا. آج کل کتنی ٹیکنالوجی اور سائنسدان آگے نکل چکے ہیں، لیکن وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کی موت کب آ سکتی ہے.
لیکن ان والدین کے لیے خوشبختی ہوگی جنہوں نے ان کی اولاد کی تربیت کی ہوگی، صالح اعمال کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، تو ان کی اولاد آخرت میں سرخرو ہوگی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک ہمارے ساتھی، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو خدا کی قسم وہ رو رہے تو تھے غم کی وجہ سے، لیکن اس کو اس سے زیادہ یہ خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اولاد عطا کی ہے، یہ میرے لیے فخر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پتہ اس کو ابھی آخرت میں پتہ چلے گا اس کی والدہ کو کہ یار میں نے جو بیٹے کو دین کی راہ میں لگایا تھا، اللہ کی راہ میں لگایا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، علماء سے محبت رکھتا تھا، اس کا کیا پھل مل رہا ہے، وہ اس کو ابھی آخرت میں پتہ چلے گا۔ خوشی ہوئی اس کو۔ تو اسی طرح ہر انسان جب مرنے کے بعد جائے گا آخرت میں، تو اگر اس کی اولاد صالح ہوگی تو اس کو بھی خوشی ہوگی، اگر اللہ نہ کرے اگر اس کی اولاد صالح نہ ہوئی تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اس کی بہت بڑا فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں صالح انبیاء کرام علیہ السلام نیک اولاد کی بہت زیادہ تمنا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ نیک اولاد کی زیادہ سے زیادہ تمنا کریں۔ اور اسی طرح دوسری جو میں نے آیات کہی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں عیش و عشرت، دنیا کی زندگی، مال و دولت، بنگلے، شہرت، یہ چیزیں مل جائیں، یہی ہمارا محور اور یہی ہمارا جو ہے زندگی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، کہ جو آج کل ہم خواہش رکھتے ہیں، زندگی کے دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، نہ گرمی نہ سردی، لگے رہتے ہیں دین کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ فانی ہے، یہ تو ایک وقتی چیز ہے، غیر وقتی چیز ہے کہ آپ کچھ پتہ نہیں ابھی چند منٹوں بعد ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے دوسری جو والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے بارے میں ہم نے فکر کی ہے کہ یار آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ایک وہ زندگی جو چند منٹوں کی، چند سیکنڈوں کی ہے، ہم اس کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس زندگی لیے کیا کیا جو آخرت جو ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ کتنی تیاری اس نے کی۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، مراقبہ کیا ہے رات کو، کہ یار صبح سے میں اٹھا ہوں رات تک میں نے کتنے خیر کے کام کیے ہیں، کتنے دین کے کام کیے میں نے، کتنا میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، کتنے میں نے جو ہے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو اس سے ایسی نہ لگے اس سے محروم ہوں، مجھ سمیت ہر ایک شخص جانتا ہے کتنا پانی میں۔ تو ہمیں زندگی آخرت کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، آخرت کی ہمیشہ آدمی کو فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی جو ہے نا کامل نہیں ہے، خوشی کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے نا آپ کو خوشی تو ملے گی، لیکن اس کے ساتھ غم کا کانٹا ضرور ہوگا۔ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کی زندگی کامل ہے، یعنی آپ کو خوشی مل رہی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی نہیں ہے، وقتی ہوگی، غمی بھی آئے گی خوشی بھی آئے گی، غمی بھی آئے گی خوشی بھی آئے گی، نہ غمی کبھی کامل رہتی ہے نہ خوشی۔ دنیا کی جو زندگی میں ہے نا خوشی بھی ناقص ہے اور غمی بھی ناقص ہے، لیکن آخرت کی زندگی ایسی ہے جس پہ خوشی کامل ہوگی، غمی تو ہو گئی۔ جیسے اس کی مثال آپ دنیا میں دیکھ لیں، ایک آپ کا مثال کو تو ایک پسندیدہ کوئی ڈش ہے، آپ ایک دفعہ کھائیں گے، 2 دفعہ کھائیں گے، 3 دفعہ کھائیں گے، 4 دفعہ کھائیں گے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوگی، اس لمٹ کے بعد آپ کے بس دل بھر جائے گا، آپ بولیں گے اب نہیں کھاؤں گا۔ آپ کوئی اگر 1000 روپے بھی دینا کہ میں 1000 روپے آپ کو دیتا ہوں، آپ کھا لو، نہیں دل بھر گیا، نہیں بالکل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، نہیں کھائیں گے آپ۔ لیکن دنیا کی آخرت کی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کی زندگی میں ہر چیز آپ کو جو ہے نہیں لگے گی، اس میں یہ کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھائی کہ یار اس سے دل بھر گیا، بلکہ وہ آپ کو نئی سے نہیں لگے گی۔ تو ہمیں اس کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔
کہ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، آخرت والی زندگی، اس کے لیے ہم کیوں نہ فکر ہوں، جس کے ہم تو آج تو جتنی ہمیں جو ہے نا دنیا کی زندگی کی طرف ہمیں لگے ہوئے ہیں، اتنی ہم زیادہ جو ہے آخرت سے غافل ہیں. یعنی جتنا ہم مگن ہیں نا دنیا کی تلاش میں، اتنے ہم غافل ہیں آخرت کی زندگی سے. ہمارے قریب سے، ہمارے علاقے سے، ہمارے بستیوں سے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اسی دن تو کچھ غمی تو ہو جاتی ہے کہ یار افسوس ہوا دنیا سے، لیکن ایک دو دن بعد بس بھول گئے، بس پھر اپنے اس پہ شیڈول پہ آ گئے اور دنیا کے اس میں لگ گئے. لیکن اس کا افسوس تو دنیا میں تو نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں ضرور ہوگا. لیکن عقل مند انسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اور اسی طرح موت ہے بھی یقینی، غیر یقینی نہیں ہے. آج کا کوئی سائنسدان یہ کہہ نہیں سکتا کہ موت جو ہے غیر یقینی ہے، بلکہ مسلمان تو کافر بھی نہیں کہہ سکتا کہ موت مجھے نہیں آئے گی، وہ بھی کہتا ہے کہ موت مجھے آئے گی. اس کا انکار کسی نے آج تک نہیں کیا. کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ موت نہیں آئے گی، وہ تو آنی ہے. لیکن وہ شخص کتنا خوش بخت ہوگا جو زندگی کے اندر اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لے. ہمارے جامعہ خیر المدارس ملتان، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، ابھی پچھلے سال شاید انتقال ہوا یا پچھلے سال. تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی پوری زندگی حدیث اور قرآن پڑھانے میں گزر گئی ہے، اگر آپ کو ابھی موت آ جائے آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بالکل تیار ہوں. اور اپنے ساتھ کفن لے کر بھی گھومتے تھے. کبھی کبھی کفن جو ہے، کفن کا کپڑا اپنے ساتھ لے کے گھومتے تھے. بولتے یہ میں نے کفن کپڑا اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں نے آخرت کے لیے تیاری کر لی ہے. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم نے تیاری کر لی آخرت کی؟ ہمارے اعمال ہی ایسے کہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ فکر کرے. آج کے یہ نوجوان یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو ہماری تو جوانی ہے، بڑھاپا بھی باقی ہے. بالکل یہ غلط شیطانی وسوسہ ہے. کچھ پتہ نہیں ہے موت کا، ابھی موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. ابھی ادھر ہی ہمارے نعمانیہ مسجد کا واقعہ ہے، جمعے کا دن تھا غالباً، کہ ایک شخص آیا تھا، وضو کر رہا تھا، وضو کے دوران ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال کر گیا. کیا معلوم تھا اس کو کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میری موت وہاں لکھی ہے نعمانیہ مسجد کے اندر. ہم آج کی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ کوئی ہمیں غم ہی نہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک آیت میں نامہ صاحب کے سامنے پیش کی نا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والے، خوف رکھنے والے وہ ہیں علماء. آج علماء کی کتنی ہم عزت کرتے ہیں، ہر ایک شخص جانتا ہے. آج تو انبیاء تو نہیں ہے نا، آج انبیاء کے وارث کون ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ میری بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں. آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، دین کا وارث نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے کہ علماء دین کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، آج ہم ان کو کتنا برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کتنی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، مذاقاً بولتے ہیں یار ہم تو مذاق کر رہے ہیں، یار فلاں کو طنز کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے. اس وقت انبیاء کو کفار لوگ تنگ کرتے تھے، مذاق کرتے تھے انبیاء سے اور برا بھلا کہتے تھے. قرآن پڑھا ہوا، لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. یہ آج ہمارے اوپر عذاب آیا، پہلے کس کا ہے؟ وہ کرونا وائرس کا، پھر سیلاب کا. یہ کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں کبھی سوچیں؟ ہم تو بس سمجھ رہے کہ بس آفت اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، آ رہا ہے، وہ آتا رہے چلے گیا. لیکن ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی کیوں ہے؟
کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں؟ اس میں بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ آج ہم علماء کی محبت ہم کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم علماء کو اٹھا لیں گے۔ آج یہ دنیا جو قائم ہے یہ علماء کے وجود سے قائم ہے۔ آج یہ مدارس دنیا جب تک ہیں، علماء کرام ہیں تو دنیا قائم ہے۔ جب یہ قیامت اس وقت آئے گی جب ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اتنا اس دور کے اندر، آج کے دور میں تو علماء کی اتنی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اتنا ان کو جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس کا جواب دینا پڑے گا آخرت میں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ تو اپنی زندگی بنا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی ماشاءاللہ اللہ کی رضا اور احکامات کے مطابق زندگی گزار کے خوشبختی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ کو کیا ہوگا؟ یہ سوچا آپ نے؟ آپ دیکھیں آج کے دور میں جنازے ہوتے ہیں، آپ نے کتنے ڈاکٹرز کے یا پروفیسر کے جنازے دیکھیں گے بہت بڑے ہوں، لیکن علماء کا عالم کا جنازہ آپ نے کبھی دیکھا؟ ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے، جس کو ہم کل تک تو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن اس کا جنازہ دیکھ لو آپ۔ کیوں کہ ہم نے دنیا کو ایک محور بنا لیا، جو دنیا کرے وہ ہمارا وہ قائد ہے، لیڈر ہے، اور جو دین کی بات کرے گا ابے یار یہ بس صوفی سا بندہ ہے، دین کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ بھی لفظ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں، اس کا بھی جواب دینا ہوگا آخر میں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا کام، دین، لیکن آج جو بل پاس ہو رہا ہے ہر ایک کو معلوم ہے، ٹرانسجینڈر کے نام سے جو بل، ہم جنس، آج کیا ہر ایک کہہ رہے کہ علماء کہاں گئے؟ کل تک تو کہہ رہے تھے علماء کا کیا کام ہے سیاست سے، اور آج کیا کہہ رہے ہیں علماء کہاں گئے؟ حالانکہ علماء تو الحمدللہ اپنی جگہ پر آوازیں اٹھا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہوں، الحمدللہ۔ لیکن کیونکہ ہمارے اندر بغض اتنا بڑا ہوا ہے، کینہ، بغض، حسد، مطلب کہ اپنے اندر اتنا وہ علماء کی نفرت پیدا ہوئی ہے کہ ہم جو ہے علماء کی کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی ان کو، ان کی صرف بس برائی کرنا ہے۔ حضرت میرے والد محترم کی جمعے میں یہاں بیان ہی فرما رہے تھے کہ ہر شخص جو ہے نا عالم کے جو ہے نا سب سے پہلے تو فرائض دیکھے گا، اس کی فرائض میں کوئی کمی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں اس کو کمی نظر نہیں آئے گی نا تو واجبات کی طرف جائے گا، اگر اس کو واجبات میں بھی کمی نظر نہیں آئی تو سنت کی طرف جائے گا، یار سنت میں کوئی کمی، اگر اس کو اس میں بھی نظر نہیں آئی، کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے ضرور عالم کے بارے میں۔ آج ہمیں کہے گا کہ یار حضرت مولانا یہ آپ کے شان نہیں ہے، کچھ وہ تو کہہ نہیں سکتا، اور کچھ تو ملا نہیں اس کو، لیکن آخر یہ لفظ ضرور بولے گا، یہ آپ کے شان نہیں ہے۔ اتنے ہم جو ہے علماء سے نفرت کرنے لگے۔ آپ پاکستان میں جس کی نعمت زیادہ ہوتی ہے نا اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ آپ باہر ممالک میں جائیں علماء کی کتنی قدر ہے آپ کو معلوم ہے، کیوں؟ ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا، وہاں ان کے پاس گنتیوں کے اس میں جو ہے علماء، لیکن نہیں، ہمیں جب آنکھ بند ہو جائے گی نا پھر اس قدر کا معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی قدر تھی اور ہم نے کتنی اس کی وہ کی ہے، ناشکری کی ہے۔ بہرحال علماء کی قدر کریں، یہی ہمارے اس وقت کے پیشوا اور خیرخواہ ہیں۔ اگر ان کے پیچھے نہیں چلیں گے تو دنیا تو خراب ہی خراب، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں۔ علماء سے تعلق قائم کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ میرے کتنے ساتھی ہیں یہاں نرسری کے بھی ہیں، ملاقات ہوتی رہتی، خود کہتے ہیں کہ ہم فلاں اسکول میں جاتے ہیں، فلاں سے فلاں ٹائم تک جو ہے نا وہاں ڈانس کروایا جاتا ہے، اسکول ہوتے ہیں بعض ڈانس ہوتا ہے، لیکن والد کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، میں نے تو اس کو اتنے بڑے اسکول میں داخل کیا، اس کی اتنی بڑی فیس ہے بھائی،
لیکن وہاں پہ اس کو جو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ڈانس سکھایا جا رہا ہے، میوزک سکھایا جا رہا ہے۔ دینی گرانوں کا یہ حال ہے بھائی، دوسروں کو تو چھوڑو، والدین ماشاءاللہ نیک صالح، لیکن بیٹا جو ہے کیا کر رہا ہے؟ فکر کرنی چاہیے ہمیں اس کی۔ آج سے یہ فکر لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم اولاد کی فکر کریں گے، علماء سے مشورے لیں کہ بچپن سے لیں، جوانی کے بعد نہیں، جب وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، بچپن سے۔ آپ کا چھوٹا بچہ جب بچپن سے بڑھ رہا ہو، اس وقت علماء کے پاس جائیں، ان سے مشورہ لیں کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کروں، کیا کروں، میرا بیٹا کس طرح، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، اس کا حل بتائیں۔ علماء سے جتنا تعلق قائم ہوگا، یاد رکھیں خدا کی قسم دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ آج تک جتنا بھی دیکھ لیں، مال و دولت جس کے پاس سب سے زیادہ ہے نا، وہ ہمیشہ پریشان رہا ہے، غمگین۔ دنیا اس کی مطلب کہ ہمیشہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، ڈاکٹروں سے گولی دے دیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ اور ایک کسان اور غریب کو دیکھیں، 8 گھنٹے کی وہ نیند کرتا ہے، ویسے ایسی مزے کی نیند کرتا ہے کہ بس کیا بتائیں۔ یہ مال و دولت جو ہے نا، یہ وقتی چیز ہے، ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اگر اس کو تم صحیح راہ میں خرچ کرو گے تو یہ آپ کے لیے آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنو گے، اگر اس کو صحیح نہیں خرچ کرو گے تو یہ مال بھی آپ کے لیے وبال ہوگا، وبال بن کر ہوگا، یہ سانپ کی شکل بن کر آئے گا، وہ آپ کا مال ہوگا، آپ کریں گے یہ میرا مال۔ آج آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے مال و دولت والے ہیں، صاحب ثروت، اگر ان کا تعلق علماء سے مضبوط ہے، ان کو دیکھیں آپ، وہ ان کی دنیا کیسی سکون والی زندگی ہے، سکون والی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے نظروں میں میرے والد صاحب کتنے رفقا ایسے موجود ہیں، میں نے خود دیکھا ان میں، اتنا مال و دولت ہے، ایسے دنیا والی زندگی، ایسے سکون والی زندگی گزار رہے ہیں۔ مال تو ہے لیکن کیا ہے، علماء سے تعلق قائم ہوگا، علماء سے محبت قائم ہے، دین سے لگاؤ ہے، تو اس لیے ان کا جو مال ہے وہ بھی سکون والا ہے۔ لیکن جو علماء سے نفرت کر رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے، آپ ان کا مال و دولت دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے لیے وبال دنیا میں ہی بن رہا ہے، سکون نہیں ہے، سکون چھن چکا ہے ان سے۔ آج ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ پھر اگر ان کی قدر نہیں کرو گے تو اسی طرح یہ بل پاس ہوتے رہیں گے، یہ ٹرانسجنڈر بل جیسے جو پاس ہو رہے ہیں، ہم جس پرستی کے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بہن کے ساتھ ایسے، بہنوں کے ساتھ ایسا عمل ہو؟ کون سوچ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن بل پاس ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں علماء کرام اس کو خلاف کیوں نہیں، وہ تو اٹھے ہیں، ان کے تو پارلیمنٹ میں ہے کتنے علماء کرام، 15 علماء کرام ہیں کتنے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں جیسے ایک بندہ کسی کو چھری دے کر کہے، فروٹ جو جس سے کاٹتے ہیں چھری، کہ بھائی یہ پوری جنگل کاٹ دو، کاٹ سکتا ہے وہ پورا جنگل ایک چھری سے؟ کہاں کاٹ سکتا ہے؟ یہی مثال۔ لیکن الحمدللہ فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر یہ علماء کرام ہمیشہ خلاف شریعت جو بھی کام ہے اس کے خلاف الحمدللہ کھڑے نظر آئے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیع قائم و دائم فرمائے۔ وہ ایک دفعہ کوئی ملیشیا یا انڈونیشیا کے سفر پر گئے تھے، وہاں پر کسی کوئی عالم، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یار ہم تو ادھر جو ہیں اتنے پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم حکومت کے ماتحت ہے، کوئی کام ہم ان کی جا کے بغیر نہیں کر سکتے، دین کا کام ہم کھل کر نہیں کہہ سکتے، لیکن اب پاکستان میں اتنے آزاد ہیں ماشاءاللہ کہ دین کا کام ایسے ہر ایک ماشاءاللہ کھل کر سکتا ہے، مدارس چل رہے ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، علماء کرام آزاد ہیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ الاسلام صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کرام پارلیمنٹ میں جو عطا کیے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے، جن کی کوششوں اور قربانی کی وجہ سے آج ہم پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ جو ہے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ دیکھ لیں، حالانکہ دین کا اسلام کا قلعہ ہے وہ، لیکن وہاں ایک عالم آزادی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ شیخ صالح آل طالب ابھی 7 سالہ جلسے میں بھی آئے تھے پاکستان دورے پر، انہوں نے وہاں تھوڑی سی
وہ جو سینما وہاں بن رہے تھے اس کے خلاف تھوڑی سی بات کر لی، 10 سال کی قید سنا دی، 10 سال کے لیے قید کر دی۔ علماء کی قدر کریں۔ آج دیکھیں سعودیہ کے اندر سینما بن رہے ہیں، حاشیوں کی طرف رجحان لایا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج لیکن آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے وہاں، کیونکہ اٹھائیں گے تو ان کے لیے آگے راستہ بند ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں علماء کرام موجود ہیں جو ہمیشہ الحمدللہ جو بھی خلاف شریعت کوئی بل پاس ہوتا ہے اس کے خلاف الحمدللہ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بوجھ کا اینک اتار کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ علماء کی کارکردگی نظر آئے گی۔ تو آج کے اس مجلس سے یہ بات لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کریں گے، اور بالخصوص اپنے اولاد کی بھی فکر کریں گے، جوانی سے نہیں بچپن سے ہی فکر کریں گے اس کی، اور علماء سے مضبوط تعلق قائم کریں گے۔ اگر یہ ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس بات کی کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ انشاءاللہ تعالی آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی مجھ سمیت تمام ساتھیوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔